آیت نمبر 282 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو۔ اب ایمان والوں کو جو ہے ایک عملی معاملہ جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے، ایک مالی معاملہ سکھایا جا رہا ہے۔ اذا تداینتم بدین، جب کبھی تم ادھار کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، جس میں ایک مدت تم لوگ مقرر کر لو، فاکتبوہ، تو ایسے معاملات کو لکھ لیا کرو۔ گویا کہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ آپ کی پوری ہونی چاہیے، تو یہ آیت مبارکہ اس کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہے۔ ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان میں، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، احسان کے ساتھ۔ اب یہ تو باقاعدہ ایک پیشہ بن چکا ہے، سبجیکٹ بن چکا ہے، اور اس پہ ادارے بھی ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان میں ایگریمنٹ کیسے لکھوانے ہیں، اس میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، اور اس کو سائن کیسے کروانا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس بات کی ترغیب، یا یوں کہیں کہ اس پیشے کی طرف جو ہے ترغیب قرآن پہلے سے دے رہا ہے کہ یہ باقاعدہ جو ہے لکھنے لکھانے کا معاملہ تحریری طور پہ ہونا چاہیے۔ ولا یابا کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتبا، کہ وہ لکھے گا اس کو، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو لکھنا لکھانا ہے، ڈاکومنٹیشن کا کام ہے، اور ہمارے بینکنگ نظام میں بھی اس کی کتنی اہمیت ہے، لیکن یہ سارا علم جو ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جیسا اللہ نے اس کو سکھایا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ویسا ہی لکھے۔ اب ہماری سوچ تو یہ ہے کہ صرف قرآن کا یا حدیث کا علم جو ہوتا ہے یہی اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے، لیکن بار بار قرآن اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ دنیا میں جو علم بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ دنیا میں کوئی علم جو ہے وہ کسی اور سے کہاں سے آ سکتا ہے؟ لہٰذا یہاں پہ اس تحریری معاملے کو لکھنا لکھانا بھی جو ہے اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس جو علم بھی ہے وہ اپنے علم سے جو ہے دوسروں کو سروس دے، دوسروں کی خدمت کرے، اپنے علم کو جو ہے صرف اپنی ذات تک نہیں رکھنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ لکھوائے، وَلْيُمْلِلْ، اور املا کروائے، الَّذِي، وہ شخص، علیہ حق، ہو، جس کے اوپر حق ہے، یعنی کہ جو یہ سارا معاملہ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سارا معاملہ تحریر کروائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اپنے رب سے۔ اس آیت مبارکہ میں ہم بار بار تقویٰ کو دیکھیں گے، جبکہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ تقویٰ کا تعلق جو ہے وہ تہجد کے ساتھ ہوگا، نمازوں کے ساتھ ہوگا، تلاوتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملی معاملات میں، چاہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہو یا لین دین کے معاملے ہوں، مالی معاملات ہوں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے وہ تقویٰ کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان تمام کاموں میں خاص تقویٰ کا اہتمام کریں۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس لکھنے لکھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔